رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ اخیر عشرے کی فضیلت پہلے دو عشروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ گویا اخیر عشرہ ایسا گویا جیسے کسان کی فصل پک کر کے تیار کھڑی ہو کہ اب کسان کے ہاتھ میں اس کی محنت ہاتھ آنے والی ہو، ایسے ہی اخیر عشرے کو اللہ رب العزت نے پہلے دو عشروں کے مقابلے میں اہم بنایا ہے۔ اخیر عشرے کی تین بڑی خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اخیر عشرے میں اعتکاف جیسی سنت ادا کی جاتی ہے جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور خواتین تک کے لیے حکم دیا گیا کہ اگرچہ ان کے لیے سنت مؤکدہ نہیں لیکن وہ اپنے گھروں میں بھی اعتکاف کا اہتمام کر لیں، تو یہ اسی لیے تاکہ اخیر عشرے کو وہ وصول کر سکیں۔ دوسرے اخیر عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک رات رکھ دی جس کو شب قدر کہتے ہیں، اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت کہ قرآن کریم میں پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی اہمیت پر نازل فرما دی۔ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شوق کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا خبر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ شب قدر ہے کیا، تمہیں کچھ اندازہ نہیں۔ اور فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے سے بڑھ کر کہیں رات ہے، اور 1000 مہینے تقریباً 80 سال کے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کی عمر 80 سال سے عام طور پر زیادہ نہیں ہوتی ہے، گویا ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت کے برابر ہو گئی۔ ایک شخص کی زندگی 80 سال ہوتی ہے اور اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 80 سال ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ساری زندگی ایک طرف، ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ اتنی اہم رات اللہ رب العزت نے یہ اخیر عشرے میں رکھی۔ اخیر عشرے کے اندر کون سی رات شب قدر ہوتی ہے؟ تو اس میں تو ہر رات کو جاگنے کا اہتمام کریں تو ہم یقیناً جو ہے اس رات کو پانے والے بن جائیں، لیکن اگر ہر رات جاگنا مشکل ہے تو طاق راتوں میں اس کا چانس زیادہ ہوتا ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ اور اگر طاق راتوں میں بھی سب راتیں نہ جاگ سکیں کسی وجہ سے، یا کوئی عذاری معذوری ہے یا یہ کم ہمتی ہے، صحت کم ساتھ دے رہی ہے، تو فقہاء علماء فرماتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ 27ویں شب کو زیادہ امکان ہوتا ہے، تو کم از کم 27ویں شب میں اہتمام کر لیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ یہ گمان رکھتے ہوئے اگر ہم جاگیں گے کسی بھی رات کو کہ شاید یہ شب قدر ہے، تو حدیث پاک میں آتا انا عند ظن عبدی بی، کہ میرے بندے کا جو میرے ساتھ گمان ہوتا ہے میں اسی گمان کے مطابق بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو ممکن ہے کہ ہم نے جس رات کو اس نیت کے ساتھ گزارا کہ شاید شب قدر ہو، تو اللہ رب العزت وہ رات ہمارے حق میں تو شب قدر ہی بنا دے گا، کیونکہ بندہ اس رات کے بارے میں گمان کر رہا تھا کہ ہم شب قدر جاگ رہے ہیں، اس لیے ہم اس گمان کے ساتھ ہر رات گزارے کہ آج شاید شب قدر ہوگی اور ہمیں شب قدر کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اس طرح ہر رات گمان کے ساتھ گزاریں۔ اور اخیر عشرے کے اندر ایک تو اعتکاف اللہ نے رکھا، یہ اس کی فضیلت کی وجہ، اور شب قدر اللہ نے رکھی اخیر عشرے میں، یہ بھی اخیر عشرے کی فضیلت کی وجہ۔ اور اللہ رب العزت نے اخیر عشرے میں قرآن نازل فرمایا۔ یہ قرآن پورا کا پورا جو اترا ہے، جس کو جو ہے قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور شب قدر اخیر عشرے میں، تو قرآن کا نزول بھی اخیر عشرے میں۔ تو یہ جو اخیر عشرے میں قرآن کا نزول ہے ایک رات کے اندر شب قدر میں، یہ پورا کا پورا لوح محفوظ سے 7 آسمان میں سے سب سے نچلے والے آسمان، پہلے آسمان پر جو اللہ نے اتارا، دنیا کے اعتبار سے جو آخری آسمان پہلا آسمان ہے، تو اس سمائے دنیا پر اللہ نے جو پورا کا پورا قرآن اتارا اسی شب میں اتارا ہے، جو رمضان کے اخیر عشرے میں یہ شب ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اخیر عشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اخیر عشرے میں ہمیں اور زیادہ متوجہ ہو جانا چاہیے اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف، دعاؤں اور استغفار کی طرف، اور سمیٹنا چاہیے نیکیوں کو، منانا چاہیے اللہ کو، خوب تلاوت، خوب تسبیح، خوب عبادت، کہ شاید اب آگے یہ رمضان المبارک ہمیں میسر آئیں نہ آئیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے لوگ پہلے اندازہ لگایا کرتے تھے کسی کی بزرگی کا کہ فلانے کو تو اتنے رمضان مل گئے،
تو اسی طریقے سے ہمیں اللہ رب العزت نے یہ رمضان میسر فرمایا ہے، اس کا اخیر عشرہ اس کا کریم حصہ ہے، لہذا اس اخیر عشرے میں ہم اپنے کو اور زیادہ جو ہے اہتمام سے گزارے، کوئی غفلت نہ ہونے پائے۔ اب تو خیر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم بازاریں بند ہیں اور لوگ خریداری میں مشغول نہیں ہیں، ورنہ ہوتا یہ کہ اخیر عشرہ سارا کا سارا عید کی تیاری کی نظر ہو جاتا ہے، اور اخیر عشرے میں عبادتیں اور دو عشروں کے مقابلے میں جو بڑھنی چاہیے بجائے بڑھنے کے اس میں کمی آ جاتی ہے، یہ جو ہے نقصان کا سودا ہم کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے موقع دیا ہے لاک ڈاؤن میں، ہم اللہ رب العزت کو جو ہے بہت زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ رب العزت کو منانے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم جو اعمال کرنے چاہیے اس میں اپنے کو مشغول رکھیں۔ انشاءاللہ جتنی اچھی ہمارے رمضان گزریں گے پورا سال ہمارا اتنا اچھا گزرے گا۔ یہ بھی حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہمارا یہ رمضان جو ہے خوب زیادہ اللہ کی اطاعت و عبادت میں گزرے اور اللہ کی نافرمانیوں سے جو ہے بچ کر کے گناہوں سے احتیاط کے ساتھ گزرے، تاکہ ہم پورے سال اس کے اثرات باقی رہیں۔